کیا انسان کے لیے اس سے زیادہ غیر معقول ذہنیت اور کوئی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک نالائق، بدکار اور شریف آدمی کو ایک صالح، نیک اور نیک نفس آدمی پر صرف اس لیے ترجیح دے کہ پہلا ایک نسل میں پیدا ہوا ہے اور دوسرا کسی اور نسل میں، پہلا سفید ہے اور دوسرا سیاہ، پہلا ایک پہاڑ کے مغرب میں پیدا ہوا ہے اور دوسرا اس کے مشرق میں، پہلا ایک زبان بولتا ہے اور دوسرا کوئی اور زبان، پہلا ایک سلطنت کے رعایا ہے اور دوسرا کسی اور سلطنت میں؟ کیا جلد کے رنگ کو روح کی صفائی اور قدورت بھی میں دخل ہے؟ کیا عقل اس کو باور کرتی ہے کہ اخلاق و اوصاف انسانی کے صلاح و فساد سے پہاڑوں اور دریاؤں کو کوئی تعلق ہے؟ کیا کوئی صحیح دماغ انسان یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ مشرق میں جو چیز حق ہو وہ مغرب میں باطل ہو جائے؟ کیا کسی قلب سلیم میں اس چیز کے تصور کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ نیکی، شرافت اور جوہر انسانیت کو رگوں کے خون، زبان کی بولی، مولد و مسکن کی خاک کے معیار پر جانچا جائے؟ یقیناً عقل ان سوالات کا جواب نفی میں دے گی، مگر نسلیت، وطنیت اور اس کے بہن بھائی نہایت بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس پہلو سے قطع نظر کر لیجیے کہ جتنے اشتراکات آج قومیت کی بنیاد بنے ہوئے ہیں ان کو خود ان کی ذاتی حیثیت سے دیکھیے اور غور کیجیے کہ آیا یہ محض کوئی مضبوط عقلی بنیاد بھی رکھتے ہیں یا ان کی حقیقت میں ایک سراب ہے۔ نسلیت کیا ہے؟ محض خون کا اشتراک۔ اس کا نقطۂ آغاز ماں باپ کے نطفے سے ہے، جس سے چند انسانوں میں خونی رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی نقطہ پھیل کر خاندان بنتا ہے، پھر قبیلہ، پھر نسل۔ اس آخری حد یعنی نسل تک پہنچتے پہنچتے انسان اپنے اس باپ سے جس کو اس نے اپنی نسل کا مورث سے الگ قرار دیا ہے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کی موروثیت محض ایک خیالی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ نام نہاد نسل کے اس دریا میں بیرون خون کے بہت سے ندی نالے آ کر مل جاتے ہیں، اور کوئی صاحب عقل و فہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ دریا خالص اسی پانی کا ہے جو اپنے اصلی سرچشمے سے نکلا تھا۔ پھر اس کے باوجود خون کے اشتراک کی بنا پر انسان ایک نسل کو اپنے لیے مال اتحاد کیسے قرار دے سکتا ہے؟ کیوں نہ اس خون کے اشتراک کو بنائے وحدت قرار دیا جائے جو تمام انسانوں کو ان کے پہلے باپ اور ماں سے ملا ہے، اور کیوں نہ تمام انسانوں کو ایک ہی نسل اور ایک ہی اصل کی طرف منسوب کیا جائے؟ آج جن لوگوں کو مختلف نسلوں کا بانی و مورث قرار دے لیا گیا ہے ان سب کا نسب اوپر جا کر کہیں نہ کہیں کسی ایک سے مل جاتا ہے، اور آخر میں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ سب ایک اصل سے ہیں۔ پھر یہ آریت اور سامیت کی تقسیم کیسی؟ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے اس کا رقبہ یقیناً 1 گز مربع سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس رقبے کو اگر وہ اپنا وطن قرار دے تو شاید وہ کسی کو بھی اپنا وطن نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اس چھوٹے سے رقبے کے ارد گرد میلوں دور تک بسا اوقات سینکڑوں اور ہزاروں میل تک ایک سرحدی خط کھینچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں تک میرا وطن ہے، اور اس سے باہر جو کچھ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض اس کی تنگ نظری ہے، ورنہ کوئی چیز اس سے تمام روئے زمین کو اپنا وطن کہنے سے مانے نہیں ہے۔ جس دلیل کی بنا پر 1 مربع گز کا وطن پھیل کر ہزاروں مربع بن سکتا ہے، اسی دلیل کی بنا پر پھیل کر پورا کرۂ ارض بھی بن سکتا ہے۔ اگر آدمی اپنے زاویہ نظر کو تنگ نہ کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ دریا اور پہاڑ اور سمندر جن کو اس نے اپنے خیال میں حدود فاصل قرار دے کر ایک زمین اور دوسری زمین فصل فرق کیا ہے، سب کے سب ایک ہی ہیں۔ ایک زمانے میں سوانح نگاری بعض خاص چیزوں کا نام تھا، تو اب شخصی حالات اور ان کے متعلقات کو اہمیت حاصل تھی۔ اب وہ نقطہ نگاہ نہیں رہا، بلکہ ایسی چیزیں اجمالی ہو گئی ہیں۔ آخر اس میں کیا رکھا ہے کہ شرف و مجد کی وہ چیزیں تلاش کی جائیں کہ جس شخصیت کا تذکرہ مقصود ہو وہ ان بے ساکھیوں پر چلے، یا بعض بڑے ستونوں سے نسبت دے کر اس کی فضیلت قائم کی جائے۔ اصل چیز علم و عمل کے آثار و مظاہر ہیں۔ ابو جہل قریش کے رؤوسا میں سے تھا اور مکی تھا، لیکن بلال حبش کا ایک کالا کلوٹا غلام تھا۔ پھر تاریخ کا فیصلہ موجود ہے کہ شرف کس کو حاصل ہوا اور خاسر کون رہا۔ اگر معیار زمین یا قبیلہ ہوتا تو ابو جہل کے بدن پر قبائے فضیلت ہوتی، لیکن تاریخ کی ترازو مختلف ہے۔ نتیجتاً بلال کے سر پر کلا و افتخار ہے اور ابو جہل کے سر پر دھول اڑ رہی ہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ مختصر سی ایک تحریر تھی۔ امید ہے یہ ہم سب کی زاویہ نگاہ کو وسیع کرے گی۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب وسیم احمد۔